ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے معین بھٹو صاحب سے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ مزید پارٹی پالیسی کیا بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے، کس طرح اب مزید اقدام دیکھے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ تاجر برادری یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ جناب بہت بہتری کی طرف جہاں ہمیں جانا چاہیے ہم وہاں نہیں پہنچے، مگر بہت اچھی سچویشن اب بھی پہلے سے جو پہلے بن چکی تھی اس سے بہتری کی طرف آئی ہے، جو بہت خوشائن بات ہے۔ معین بھٹو صاحب، میں تھوڑا سا یہ بھی چاہوں گا کہ پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ماضی کی جو صورتحال بن رہی تھی اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا چکا ہے، اب یہ ویڈیوز دکھائی جا رہی تھی سوشل میڈیا پہ، بتایا جا رہا تھا یہ حال ہونے والا ہے، موبز نکلیں گے، وہ حملہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ صورتحال نہیں ہوئی تو پھر سیاسی طور پہ لوگ نکلے اسلام آباد پہ، ان کے کچھ ڈیمانڈز تھے۔ اب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے، یہ کتنی سسٹین رہے گی، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، اور مزید کیا حکومت کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی معین بھٹو صاحب۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے اور جو ان کا مستقبل جو پاکستان کے بارے میں روشن خیالی ہے وہ بڑی عیان ہے، اور جو انہوں نے اپنے ایمز اور ٹارگیٹس مقرر کیے ہیں وہ میرے خیال کے مطابق پاکستان کا معاشی طور پہ ایک روشن مستقبل کی ایک خوشائند خبر ہے۔ اور جو وزیر اعظم صاحب نے جس معاملے میں بھی ایکسپورٹ بڑھانے میں بھی اور پھر جتنی باقی ٹیکسز گین کرنے میں باقی ساری چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے سوچا، جو انہوں نے پلان کیا ہے، جو انہوں نے ٹارگیٹس رکھے ہیں، میرے خیال کے مطابق ہمیں یہ پوری امید رہنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں دن رات محنت بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک پاکستان کے روشن مستقبل کا تصور اور تخیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم موجودہ جو بحران ہے، معاشی بحران ہے، جو ہر طرح سے مشکلات کی دور ہے، اس سے وزیر اعظم کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان جو وہ نکلے گا اس بحران سے اور آگے بڑھے گا۔ بھٹو صاحب، تھوڑا سا اس حوالے سے اور بتائیے گا، اور آپ جی رکن اسمبلی ہیں، منتخب نمائندے ہیں، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، آپ جیسے کئی ایسے اسمبلی کے اراکین ہیں جو ووٹ لے کر آتے ہیں، جو ووٹر ہوتا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جناب میری زندگی میں بہتری معاشی طور پہ سماجی طور پہ کب آئے گی، اس پر ان تمام پالیسیز کے اثرات آپ کب سمجھتے ہیں کہ کب دکھنا شروع ہوں گے؟ بجلی کے بیلز وہ اب بھی مہنگے بھرنے پر مجبور ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہے اس کا سامنے ایک عام آدمی اور جو اس سے سب سے زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے بالکل بزنس کمیونٹی خود بول رہی ہے کہ بہتری آ رہی ہے، مگر ان لارجر سکیل میں جو عوامی سطح ہے، جو ایک نچلا بالکل عوامی سطح پر جو طبقہ ہے، اس تک کس طرح بہتری کی گنجائش آئے گی؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بہتری آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام بہت ساری مہنگائی کی مشکلات سے دو چار ہیں، اور اس بات کا پرائم منسٹر کو بھی اور حکومت کو بھی بھرپور احساس ہے، وہ ان کی مشکلات سے واقف ہے، انہیں مکمل ادراک ہے۔ لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ کمپیریزن کریں سابقہ حالات سے اور اب کی جو صورتحال ہے، اب ایک امید کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور مستقبل روشن نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ دیکھیں کہ برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ 6% جو ہے کم از کم مہنگائی 6% تک آ گئی ہے، اس کی جو کمی ہے، اور پھر جس طرح بھی آپ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، پاکستان آئندہ جو ہے وہ جتنے بھی ٹیکس کلیکشن کے اور ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کے جو پروگرام ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ ٹیکس ادا کریں، اور جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے، عام آدمی کا بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ گندم جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے وہ اس میں کتنی کمی آئی ہے، قیمت میں آٹے کی قیمت میں کتنی کمی آئی ہے، اور پہلے کی نسبت گھی کی قیمت میں کمی آئی ہے، باقی سبزیوں دالوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، فروٹ کی قیمت میں پہلے کی نسبت کمی آئی ہے۔ بٹو پھر صاحب، پھر اسی معاملہ یہ طرح ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی اکثر و بیشتر کہا گیا کہ جناب ہم جب اچھا کام کرنے جاتے ہیں ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے جبری طور پہ، ماضی میں بھی اس طرح کے بیانات سامنے آ چکے ہیں، اب اس کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں کہ جناب آپ دوبارہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ
یہ بات کر لیتے ہیں ہم کسی جگہ پہ جی بالکل. اب جب بزنس کمیونٹی کہتی دکھائی دے رہی ہے، ابھی بھی ہمارے شو میں بھی یہ کہہ رہے تھے، مگر اب پھر کوئی معاملہ سامنے آ جاتا ہے، کوئی اور معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، تو پھر ایک بار پھر فیس جو ہے وہ اسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو ان لانگ ٹرم پالیسیز بنے، اور جو پولیٹیکل جس طرح بولا جاتا ہے کہ جناب استحکام ہونا چاہیے، سیاسی طور پہ بھی چیزیں لمبی چلنی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں وہ اب اس بات کا طے کر لیا گیا ہے، سوچ لیا گیا ہے کہ اب تھوڑا لمبا چلانا چاہیے چیزوں کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت مختلف ادوار میں پوری طرح انہیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اب جس طرح اسٹیبلٹی ہے، جس طرح اداروں میں اور حکومت میں اور مجموعی طور میں ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، میرے خیال کے مطابق اب حکومت کو کام کرنے کا بھرپور طریقے سے موقع بھی ملے گا، اور نون لیگ جو ہے وہ اپنا مشن جو ہے پاکستان کی ترقی کا وہ بھی انشاءاللہ تعالی پورا کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم مجموعی طور پہ تمام ادارے اور حکومت اور سیاستدان بھی اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ حکومتوں میں اسٹیبلٹی، استقامت اور پاکستان میں جو مجموعی طور پہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ بنائی جانی چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے اور پاکستان جو ہے دنیا میں ایک اپنا مقام بنا سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہر شعبے میں وہ اضافہ اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. وہ آئی ٹی کا شعبہ ہو، وہ سالانہ 15 لاکھ بھٹو صاحب، نوکریوں مگر کی ایک مسئلہ یہ بھی ہے معین صاحب، ایک معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جناب آپ نے ہمارے لیڈر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، احتجاج بھی ہوئے ہیں، پھر بھی ابھی بھی کہیں نہ کہیں آوازیں ہیں کہ جناب کہیں نہ کہیں پھر سے کہیں نہ کہیں یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ جناب پھر سے کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کیا جائے گا. تو پھر ادھر یہ معاملات کب تک مینیج ہو جائیں گے، یا کوئی مذاکرات ہوں گے کہ جناب نہیں اب اس طرح نہیں، اس ڈائلاگ کے ذریعے؟ اصل میں تھوڑا سا پی ٹی آئی کے دوستوں کا اسکول آف تھاٹ مختلف ہے. وہ ہر کام جو ہے وہ دھاؤں سے اور زبردستی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. ایک پروسیس جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، ہمارا لیگل پروسیس جو ہے، ان کے لیڈر کے خلاف جتنی بھی کاروائیاں یا جو بھی مقدمات ہیں، یہ تو عدالت میں وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے تو بری ہو جائیں گے. آج تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، جب کبھی کسی سیاستدان پہ کبھی کوئی مقدمہ ہوا تو اس نے قانونی طور پہ اپنی جنگ لڑی ہے، اور قانونی طور پہ ہی اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لیا ہے اور ریلیز لیا ہے. مگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ زبردستی اور جلوس اور جلسوں سے خلاف قانون، خلاف آئین، سر وہ یہ کہتے عدالتی ہیں ہم نیا نظام سے. پاکستان بنا لیتے، آپ لوگوں نے بنانے نہیں دیا. وہ نیا پاکستان تو انہوں نے بنایا تھا، لیکن وہ نیا پاکستان وہ پرانے پاکستان کو بھی خراب کر دیا تھا. اب جو ہے نا وہ اس وقت بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ جی ہمیں یہ والا نیا پاکستان کبھی نہیں چاہیے، ہمیں اس سے بہتر تھا کہ پرانا پاکستان جو تھا. جب 2013 سے 2018 تک پاکستان کی اکانومی ایک 90 ڈگری پہ اوپر کی طرف جا رہی تھی، اور ہماری اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی سب سے بڑی ہائیسٹ پوائنٹس پہ تھی. انٹرنیشنل جتنے بھی جرنلز ہیں وہ سارے پاکستان کے معیشت کے بارے میں لکھ رہے تھے، اور پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس وقت 5.8 تھا، اور نیکسٹ جو ٹارگیٹ تھا وہ 7.2 تھا. وہاں سے جو پاکستان کی مسلم لیگ کی حکومت ہے اس کو اگر کام کرنے دیا جاتا تو وہ آج پاکستان مختلف ہوتا. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو جتنا ہمارا فار ریزرو ہے ان کے زمانے میں کتنا کم ہو گیا تھا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت جب تھی 2013 سے 18 تک تو 23.7 بلین ڈالر تک اس کے فارم ریزرو تھے ہمارے پاس. معین تو صاحب اگر یہ اتنے بتائیں اچھے کہ کام یہ کرتی ہے نون لیگ، تو پھر یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جی عوامی سطح پر بڑی مقبول جماعت جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، مقبول جماعت جو ہے وہ جماعت کے جو لیڈر ہے وہ سب سے زیادہ بانی پی ٹی آئی ہے. اس موقف کو کیسا دیکھتے ہیں؟
یہ دیکھیں جی، ایک ان میں سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتوں سے بہتر ان کی ورکنگ ہے، وہ ہے ان کی سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ، سوشل میڈیا پہ ان کی جتنے وہ کر سکتے ہیں اپنی بات کو کی تشہیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے معین صاحب، میں اور سمجھ گیا آپ کا جھوٹ کو پوائنٹ آ سچ گیا. آپ بنا کہہ رہے ہیں دیتے ہیں سوشل میڈیا اور کے سچ کو جھوٹ اسٹریٹجسٹ. بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے معین صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا چلانے والے بڑے بہترین ہیں ان کے پاس، اس لیے وہ یہ موقع اپنا پرسیپشن کریٹ کرنے میں جو ہے وہ بہترین حاصل کر لیتے ہیں نتائج. بہت شکریہ. عتیق میر صاحب ہیں، اسمال ٹریڈرز لازم جز ہوتا ہے کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی صوبے کے اندر، کہ وہ اپنے جو بھی بلک کا ہے مال وہ ایک نیچے سطح تک جو ہے پہنچاتا ہے. عتیق میر صاحب کھل کے بات کرتے ہیں، سینئر تاجر رہنما ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج، شہباز شریف صاحب نے جو ہے ایس آئی ایف سی کا 11واں اجلاس میں سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا بہتری آ رہی ہے. عتیق میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں نچلی سطح پر جو آپ کے اسمال ٹریڈرز ہیں وہ اس تبدیلی کو کیسا دیکھ رہے ہیں، بہتری کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ عتیق میر صاحب. دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ عملی اعتبار سے اور حقیقت میں کوئی ایسی بہتری کاروبار کے سلسلے میں یا مہنگائی میں کمی کے سلسلے کیوں نہیں سمجھتے سر آپ؟ اس لیے کہ کوئی کام ہوا نہیں، سوائے اس کے کہ اپنی مراد، اپنی سہولتیں حاصل کرنے کے حکمرانوں نے کیا ہے. دیکھیں 2022 کے بعد دیکھیے، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ مشکلات لے کر آ رہا ہے، اور سر 2024 تو ملک کی تاریخ ایکسپورٹس کا. بڑھ رہی ہیں، انٹرسٹ ریٹ بینک کا کم کر دیا، بجلی کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، ایف بی آر ٹیکس کلیکشن میں بہتری لا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں تمام باتیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی. یہ کیا بات ہے سر؟ دیکھیں، گمراہ کن پروپیگنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ زمینی حقائق میں تو ہم لوگ ہیں. آپ کنویں کے باہر کھڑے ہو کے کہیں کہ اندر جتنے لوگ ہیں بڑے سکھی ہیں، تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سر وہ کہتے آپ ہیں ماضی حال کی تو ان سے خرابیاں آپ ٹھیک پوچھیں. کرنے جا رہے ہیں. ماضی کی خرابیاں آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا وہ رکھے نا، ابھی چند ماہ تو گزرے ہیں. اس سے زیادہ صبر کیا کریں کہ آج پورا 2024 کو لے لیں. مارکیٹوں کی ویرانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، سناٹے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ملازمین کی تنخواہیں دینا بھاری ہے، بجلی کا بل سہانے روح بن گیا، پانی خرید کے استعمال کر رہے ہیں، گیس مزید مہنگی کر دی گئی، دکانوں کے کرائے، ملازمین کی تنخواہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری طبقہ اس ملک میں ایک ذہن بن گیا. سرمایہ کار تو چلا ہی گیا. سرمایہ کار کی ذہنیت یہ ہے کہ اب اس ملک میں پیسہ لگانا بربادی ہے. اسکلڈ وہ بھاگنا چاہتے ہیں اس ملک سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں معیشت کی سمت بہتر ہو گئی ہے. 81 ماہ کی کم ترین سطح پہ اشیاء کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. اسی طرح معیشت درست سمت پہ چلی گئی ہے. یہ تو دل جلانے والی باتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کام نہیں ہو پا رہا آپ سے، اعتراف تو کریں کہ آپ یہاں ناکام ہیں، لیکن اتنی ڈٹائی ہم نے نہیں دیکھی، اتنے گمراہ کن آپ کہہ رہے ہیں بیانات. نچلی سطح تک جو ہے وہ چیزیں جب آئیں گی، نتائج آئیں گے تو ہی آپ سمجھیں گے کہ جناب ٹھیک ہے جی بہتری آئے. مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ گیس بالکل کم قیمتوں میں ملنا شروع ہو جائے، پانی جو ہے وہ کم قیمتوں میں، اور جو بیسک نیسیسٹیز، یہی ہے نا مطالبہ سر؟ ایک سال ہو گیا، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی، کتنے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے. کس جگہ پہ آپ نے بارہا کہا کہ بجلی کی سر وہ قیمتیں کہتے ہیں وہ کم ہوگی؟ نیا اتنا پاکستان بنانے والوں احتجاج کی ہو گیا، غلطی ہے. آپ نے ایک پیسہ کم نہیں کیا. عتیق میر آج صاحب بھی وہ کہتے ہیں یونٹ نیا اپنی جگہ پاکستان ہے. بنانے کی غلطی ہے نا بنانے والوں کی. وہ کہتے ہیں ماضی کی حکومت نے اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا نا، ورنہ تو. چلے اب 3 سال سے تو آپ ہیں، 3 سال سے تو آپ ہیں. ماضی کی حکومت میں بھی ٹھیک ہے مہنگائی تھی، لیکن یہ تو سہانے روح بن گئی. یہ تو حواس باختہ کر دیا ایسی مہنگائی نے. نہ سبزیاں تو دور کی بات اچھا ہے. اسمال ٹریڈرز، اگر میں بالکل مختصراً چاہوں کہ عتیق میر صاحب بتائیں اسمال ٹریڈرز کیا چاہتے ہیں حکومت وقت سے، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ کن جگہوں پہ پوائنٹرز بتا دیں کہ جناب علی رضا یہ چیزیں کم سے کم ان چیزوں پہ پالیسی بننی چاہیے، اس پہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ کوئی پالیسی بن رہی ہے. دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بجلی کی قیمتوں کو کم کرے. اب تو آئی پی پیز نے بھی وڈرا کیا، بہت ساری آئی پی پیز نے. دوسری بات، ان تمام اشیاء سے جو اشیاء خورد و نوش یا بیسک نیڈز میں آتی ہیں، ہاں ان پر جو اب جی ایس ٹی لگایا آپ نے اس بجٹ میں، اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ان جگہوں پہ جو تعیشات کی آئٹم ہے وہاں ٹھیک. آپ ٹیکس لگا لیں.
सिंगल डिजिट में लाए, सूद को आप सिंगल डिजिट में लाके कौन सा सूद तीर की मार। कमी की जाए। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, सीनियर ताजर रहनुमा थे और बता रहे थे कि जनाब स्मॉल ट्रेडर्स अभी भी खुश नहीं हैं, वो हुकूमत से बेहतरी मजीद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनाब कीमतों में जो बिजली की हैं उसमें कमी लेकर आई जाए। जीएसटी के हवाले से उन्होंने बोला कि जी कुछ अहम अशिया हैं जो कि ज़रूरत की हैं, उसके अंदर कमी आनी चाहिए, और जब लार्ज स्केल में ये चीज़ें आएंगी, एक स्मॉल ट्रेडर्स खुशहाल होगा तो वो समझेंगे कि जी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, वरना अब तक वो मुतमईन नहीं दिखाई दिए। हमने मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ और मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के एसोसिएशन कंसर्न लोगों से आपकी आज बात कराई और कोशिश की कि आज जो अहम इजलास है उस पर बिजनेस कम्युनिटी क्या राय रखती है, स्मॉल ट्रेडर से लेके अपर फेडरल लेवल के जो सनतकार हैं उनकी नुमाइंदा तंजीमों के जो अहदेदार उनसे भी बात कराई। हमें अपना फीडबैक नाज़रीन लाजमी दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पाकिस्तान टुडे विद अली रज़ा में। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।